رامین سرد پتھریلی فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا جسم تھکن اور کمزوری سے چور تھا۔ کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے اور زخموں کی ٹیسیں اس کے وجود میں سلگتی آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ 3 ماہ ہو چکے تھے، 3 اذیتناک خوفناک مہینے، جن میں سبطین خانزادہ نے اسے قید کر رکھا تھا۔ اس کے دل میں انتقام کا زہر بھرا تھا۔ وہ اسے دشمن کی بیٹی سمجھ کر سزا دے رہا تھا۔ اس کے نرم ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی گئی تھی۔ اس کی چیخیں اس حویلی کی دیواروں میں دفن ہو چکی تھی۔ سبطین اس کے قریب آیا۔ وہ لمبے قد، گہری آنکھوں والا سخت گیر مرد تھا، جس کی شخصیت میں وحشت اور کشش دونوں تھی۔ رامین نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ بے رحم چمک نہیں تھی۔ وہ جھکا اور پہلی بار نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ تم واقعی وہی ہو؟ سبطین کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس کی انگلیاں رامین کے بکھرے بالوں میں سرسرا گئیں۔ رامین حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سبطین تھا، وہی سبطین جو اسے اذیت دیتا رہا تھا۔ تم میری بچپن کی منکوہا ہو۔ اس کی آواز میں حیرانی بھی تھی اور ندامت بھی۔ رامین کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اب کہنے کا کیا فائدہ؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ سبطین کا دل جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ وہ سخت الفاظ کہنے آیا تھا، مگر اس کی سانسیں الجھنے لگیں۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مگر اب… وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رامین کی آنکھیں موند گئیں۔ اس کا نازک وجود ایک بار پھر ہوش و خرد کی سرحدیں پار کر گیا تھا۔ سبطین نے بے اختیار اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ پہلی بار اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ یہ لڑکی واقعی بے گناہ تھی۔ اس کا قصور کچھ نہ تھا۔ اس کے لبوں پر پہلی بار رامین کے لیے ہمدردی کا رنگ ابھرا۔ یہ کہانی 2 خاندانوں کے درمیان برسوں پرانے خونی تنازع سے جڑی ہوئی ہے، جس میں محبت، نفرت اور تقدیر کی الجھنیں سب آپس میں گٹ مٹ ہو چکی ہیں۔ رامین اور سبطین کا رشتہ صرف ان دونوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ان کے بزرگوں کی غلطیوں اور دشمنیوں کی بھی داستان ہے۔ رامین ایک معصوم اور نازک مزاج لڑکی ہے، جو اپنے والد سالار خان اور چھوٹی بہن کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ سالار خان ایک بہادر مگر نرم دل سردار تھا، جسے عزت اور اصولوں سے پیار تھا، مگر اس کی ایک بڑی کمزوری تھی۔ اس کا سبطین کے خاندان کے ساتھ پرانی دشمنی کا رشتہ تھا۔ رامین کو بچپن میں دشمنی کی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ وہ تو بس ایک عام سی لڑکی کی طرح اپنے خوابوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، شاعری سے محبت کرتی اور اپنی چھوٹی بہن کی دیکھ بھال کرتی۔ اس کا دل محبت کرنے والا تھا اور اس نے کبھی کسی سے نفرت کرنا نہیں سیکھا تھا۔ لیکن اس کی زندگی اس وقت بدل گئی جب ایک رات اچانک اس کے گھر پر حملہ ہوا۔ سبطین کے والد نواب عالم خان کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور الزام سالار خان پر لگا۔ سبطین کا خاندان انتقام کی آگ میں جل اٹھا اور سالار خان کو قتل کر دیا گیا۔ رامین کا سب کچھ چھن گیا۔ وہ اپنے خاندان کے بکھرنے کے بعد کسی نہ کسی طرح زندہ رہی، مگر اس کی قسمت میں ابھی اور آزمائشیں لکھی تھیں۔ سبطین خانزادہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے باپ کے قتل کے بعد بالکل بدل گیا تھا۔ وہ ایک خوشباش اور آزاد مزاج لڑکا تھا، مگر نواب عالم خان کی موت کے بعد وہ سخت اور بے رحم بن گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک چیز بچی تھی، انتقام۔ اس نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ سالار خان نے اس کے والد کو بے دردی سے مارا تھا اور اب وہ اس کے خاندان کو برباد کر کے ہی چین لے گا۔ جب اس نے رامین کو قید کیا تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، جسے سزا ملنی چاہیے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ رامین اس کی اپنی بچپن کی منکوہا ہے۔ سالوں پہلے جب سبطین اور رامین بچے تھے، ان کے دادا نے ان دونوں کی منگنی طے کی تھی۔ وہ پرانے وقتوں کے اصولوں پر چلنے والے لوگ تھے اور انہیں لگتا تھا کہ دونوں خاندانوں کا میل جول اسی رشتے سے مضبوط ہو جائے گا، مگر وقت بدلا، دشمنی نے زور پکڑا اور سب بھول گئے کہ کبھی ان بچوں کا آپس میں کوئی تعلق تھا۔ جب سبطین کو حقیقت معلوم ہوئی کہ جس لڑکی کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہا تھا وہی اس کی بچپن کی منکوہا ہے، تو اس کے اندر کی سختی ٹوٹنے لگی۔ لیکن تب تک وہ رامین پر بہت ظلم کر چکا تھا اور اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر رامین کی نفرت اس کے راستے میں آ گئی تھی۔ رامین کی پلکیں دھیرے دھیرے کھلی اور اس نے خود کو نرم گدیلے بستر پر پایا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں پچھلے 3 ماہ سے اسے قید رکھا گیا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔
آج یہاں کی دیواریں ویسی بے رحم نہیں لگ رہی تھیں، اور وہ زنجیریں جو کبھی اس کے نازک ہاتھوں کو جکڑتی تھیں اب وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کا بدن کمزوری سے چور تھا، مگر ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ مزید ایک پل بھی سبتین کی قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ سبتین کمرے کے کونے میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ رامین سے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ اس کے قریب آیا، جھکا اور نرمی سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ رامین نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، مگر اس کی نظروں میں اب صرف سردی تھی۔ وہ سبتین کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ایک اجنبی ہو۔ کیا میری خیریت واقعی تمہیں عزیز ہے؟ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سبتین کے ہونٹ بھینچ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ رامین کا یہ رویہ جائز تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رامین نے چہرہ ہی موڑ لیا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں دوا لینے جا رہا ہوں، اس نے مختصر کہا اور باہر نکل گیا۔ یہ لمحہ تھا اور یہ موقع تھا۔ رامین نے کانپتے ہاتھوں سے کمبل ہٹایا اور بستر سے اتری۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اس کی ٹانگوں میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر دروازے تک پہنچی، ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور پھر حویلی کے لمبے برآمدوں میں سے تیز قدموں سے چلنے لگی۔ دل خوف کی مانند کانپ رہا تھا۔ اگر سبتین نے اسے پکڑ لیا تو وہ دوبارہ یہاں سے نکلنے کا موقع کبھی نہیں پائے گی۔ گھوڑوں کے استبل کے قریب پہنچ کر اس نے جلدی سے ایک گھوڑا کھولا اور کانپتے ہاتھوں سے اس پر چڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ایڑھ لگائی اور گھوڑا تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک عجیب سی جیت کا احساس بھی تھا۔ وہ آزاد تھی، کم از کم ابھی کے لیے۔ رامین کی سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ گھوڑا اندھیرے میں سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں سرسراتی ہوئی خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگر سبتین کو معلوم ہو گیا کہ وہ فرار ہو چکی ہے تو اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا، مگر اب وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، بہت دور۔ ہوا کی تیزی اور جسم کی کمزوری نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ گھوڑے کی باگ تھامے تھامے کانپنے لگے۔ بخار کی شدت سے اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی۔ وہ جنگل میں کافی اندر تک آ چکی تھی مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، نہیں، رکنا نہیں۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بدن اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹنے لگی اور گھوڑا ایک جھٹکے سے رک گیا۔ رامین کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ نیچے آ گری۔ دھپ! اس کے وجود میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ زمین پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھی اور جنگل کے درخت آسمان میں جھکے جھکے لگ رہے تھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر چیز گھوم رہی تھی۔ یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ سرگوشی میں خود سے بولی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے آخری بار گردن گھمائی۔ جنگل کے راستے میں ایک سایہ نظر آیا، شاید کوئی راہگیر تھا یا شاید اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچ پاتی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دوسری طرف سبتین غصے میں بھڑک رہا تھا۔ رامین کہاں ہے؟ اس کی گرجتی ہوئی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اس کے آدمی سہمے کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جواب دے سکے۔ ایک ملازم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ استبل سے گھوڑا لے کر فرار ہو چکی ہے خان۔ سبتین کی مٹھی بھینچ گئی۔ غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میز پر رکھا دیا گھما کر زمین پر دے مارا۔ سب کو لے کر نکلو، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ سبتین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، چاہے زمین کے آخری کونے تک جانا پڑے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ جنگل میں ہوا کی سرسراہٹ درختوں کی شاخوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، جیسے وہ بھی کسی راز میں شریک ہو۔ گھپ اندھیرے میں کہیں دور سے بھیڑیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ رامین بے سد زمین پر پڑی تھی۔ اس کا جسم نڈھال تھا، چہرہ پیلا اور سانسیں مدھم۔ بخار کی شدت سے اس کی پلکیں ہلنے کی بھی سکت نہیں رکھتی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ ایک بھاری مگر مہربان آواز نے خاموشی توڑی۔ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے سے اترا اور جھک کر رامین کو دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ سفید داڑھی میں چند سیاہ بال اب بھی باقی تھے اور آنکھوں میں سالوں کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ تو سالار خان کی بیٹی ہے، وہ حیرت سے بڑبڑایا۔
یہ شخص کوئی عام راہگیر نہیں تھا، یہ حکیم حاذق تھا جو رامین کے والد سالار خان کا پرانا دوست اور معالج بھی رہ چکا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ اس نے رامین کی کلائی تھامی، نبض کمزور تھی مگر زندگی ابھی بھی باقی تھی۔ وہ مزید دیر نہیں کر سکتا تھا، اسے فوراً میرے گھر لے جانا ہوگا۔ حاذق نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رامین کو گھوڑے پر سوار کیا اور اینٹ لگا دی۔ دوسری طرف سبتین دیوانہ وار جنگل میں رامین کو تلاش کر رہا تھا۔ یہاں ہر جگہ دیکھو، کوئی پتہ چلے تو فوراً خبر دو۔ اس نے غصے سے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ ایک ملازم قریب آیا۔ خان، یہاں گھوڑے کے تازہ نشان ہیں، لگتا ہے وہ اس طرف گئی ہے۔ سبتین نے زمین پر نظر ڈالی۔ واقعی تازہ کھروں کے نشان تھے، مگر یہ صرف رامین کے گھوڑے کے نہیں تھے، یہ اور بھی کسی کے تھے۔ کسی نے اسے یہاں سے اٹھایا۔ سبتین کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ نہ جانے کون تھا جو رامین تک پہلے پہنچ گیا، دشمن یا کوئی خیر خواہ۔ اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب جاگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بے چینی کس بات کی ہے، رامین کے کھو جانے کی یا اس کے کسی اور کے ہاتھ لگ جانے کی۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سبتین نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور رات کے سائے میں مزید آگے بڑھ گیا۔ رامین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چھت پر جلتے چراغ کی مدھم روشنی اس کی آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ سانسیں اب بھی بوجھل تھیں، جسم کمزوری سے نڈھال تھا مگر وہ زندہ تھی۔ اس کے ارد گرد کی جگہ اجنبی تھی مگر اس کی مہک کسی جانی پہچانی جگہ جیسی تھی، سکون بخش اور مانوس۔ وہ کسی نرم بستر پر لیٹی تھی، اس کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھی تھی اور کمبل اسے نرمی سے ڈھانپے ہوئے تھا۔ آخر میں کہاں؟ وہ بڑبڑائی۔ اسی لمحے دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور ایک عمر رسیدہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شفقت تھی مگر ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں بھی تھیں۔ الحمدللہ، تمہیں ہوش آ گیا؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا۔ رامین نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ میں حکیم حاذق ہوں، تمہارے والد سالار خان کا پرانا دوست۔ تمہیں بچپن میں اپنی گود میں کھلایا ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ رامین کو اس کے نام میں کچھ جانا پہچانا لگا۔ اس نے بمشکل سر ہلا دیا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مجھے یہاں کون لایا؟ حاذق نے ایک طویل سانس لی۔ میں تمہیں جنگل میں بے ہوش پڑا ہوا ملا تھا، اگر وقت پر نہ پہنچتا تو شاید۔ رامین نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کی ساری اذیتیں ایک لمحے میں دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ سبتین کی حویلی، اس کی قید، اس کی اذیت، اس کی سخت نظریں، سب کچھ ایک خواب کی طرح ذہن پر چھا گیا۔ مجھے یہاں سے چلے جانا ہوگا، وہ سرگوشی میں بولی۔ حاذق نے نرمی سے کہا، بیٹی تم ابھی کمزور ہو، کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی، مگر سبتین کی حویلی واپس نہیں۔ رامین کی آواز میں شدت تھی، اس کی آنکھوں میں بے بسی مگر عزم بھی تھا۔ حاذق خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر تم واقعی جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر سوچو تو کہ تم کہاں جاؤ گی؟ تم اکیلی ہو، دنیا تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ رامین نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ حاذق درست کہہ رہا تھا، مگر وہ سبتین کی قید میں بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا اس کے لیے کوئی راستہ تھا؟ رات کا اندھیرا چھٹنے لگا تھا، آسمان پر ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی، مگر رامین کے دل میں تو ابھی بھی اندھیرا تھا۔ وہ نڈھال مگر پرعزم تھی، اسے ہر حال میں اس جگہ سے نکلنا تھا۔ حاذق نے اس کے سامنے گرم دودھ کا پیالہ رکھا۔ یہ پی لو، تمہیں توانائی ملے گی۔ رامین نے پیالے کو دیکھا مگر چھوا نہیں۔ مجھے جانا ہے۔ حاذق نے گہری سانس لی۔ جانا چاہتی ہو جاؤ، مگر اکیلے مت نکلو۔ تو پھر؟ رامین نے حیرانی سے دیکھا۔ شہر جانے کے لیے ایک قافلہ صبح روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ رامین نے سوچا یہی موقع تھا کہ وہ سبتین کی گرفت سے نکل کر کہیں اور اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی تھی۔ سبتین جنگل کے اندر گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا، اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ غصہ، بے چینی اور ایک انجانہ سا خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ کہاں ہو تم رامین؟ وہ بڑبڑایا۔ اچانک ایک ملازم نے گھوڑا روکا۔ خان، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حکیم حاذق نے کسی زخمی لڑکی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ سبتین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ رامین، اس نے گھوڑے کو پوری طاقت سے ایڑ لگائی جیسے اس کا شکار اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ہو۔ رامین قافلے کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی، اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔
گرد اڑا رہی تھی اور وہ ایک نئی زندگی کی امید لے کر آگے بڑھ رہی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں چند اوباش ڈاکو نے قافلے کا راستہ روک لیا۔ لڑکیوں کو ہمارے حوالے کرو اور جان سلامت لے جاؤ۔ ان میں سے ایک مکروہ ہنسی ہنسا۔ رامین کا دل دہل گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر ان آدمیوں کی نظریں درندوں جیسی تھیں۔ کسی کو ہاتھ بھی لگانے کی ہمت نہ کرنا۔ قافلے کے ایک آدمی نے تلوار نکالتے ہوئے دھاڑ کر کہا، مگر وہ صرف چند آدمی تھے اور ڈاکو زیادہ۔ رامین کا سانس اٹک گیا۔ کیا میں پھر سے کسی قید میں چلی جاؤں گی؟ اچانک وہاں مضبوط مردانہ گرج سنائی دی۔ رک جاؤ! ایک گرجدار آواز گونجی۔ یہ سبتین تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھی اور چہرہ وحشت سے سرخ تھا۔ جو رامین کو چھونے کی کوشش کرے گا میں اس کا جسم سے سر الگ کر دوں گا۔ رامین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ آیا کیوں تھا؟ اسے بچانے یا پھر دوبارہ قید میں ڈالنے؟ رامین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سبتین گھوڑے سے اترا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، مگر اس وحشت سے زیادہ کسی اور جذبے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، ایک عجیب سا جنون، جیسے وہ کسی بھی قیمت پر رامین کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ قافلے کے لوگ سکتے میں آ گئے۔ کچھ نے پیچھے ہٹنے میں ہی بہتری جانی، مگر ڈاکو ابھی بھی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ رامین نے تیزی سے قدم پیچھے کیے۔ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، اس کے دل نے چیخ کر کہا، مگر زبان خاموش رہی۔ سبتین کا ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ اس کے آدمیوں نے ڈاکوؤں کی طرف اپنی تلواریں تان لیں اور وہ بغیر لڑائی کے ہی پیچھے ہٹ گئے، مگر رامین کو لگا جیسے وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں جا رہی ہے۔ چلو اب میرے ساتھ۔ سبتین کی آواز زوردار تھی، جیسے کوئی حکم جاری کر رہا ہو۔ رامین نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں آزاد ہوں، مجھے تمہاری قید میں واپس نہیں جانا۔ سبتین کے ماتھے پر تیوریاں گہری ہو گئیں۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا۔ قید؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں قید میں رکھنے کے لیے آیا ہوں؟ رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اور کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے پھر سے اذیت دینے، میری زندگی کو مزید مشکل بنانے؟ سبتین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کا سخت تاثر کچھ نرم ہوا، مگر وہ فوراً خود پر قابو پا گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری جان کتنے خطرے میں ہے؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو کیا فرق پڑتا؟ کم از کم میں تمہاری قید میں تو نہ ہوتی، رامین نے تلخی سے کہا۔ سبتین کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، جیسے یہ الفاظ اس کے اندر کہیں گہرائی میں جا کر چبھے ہوں، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر وہی سرد دل خانزادہ بن گیا۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، مگر میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ رامین نے گردن موڑ لی۔ اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں؟ سبتین نے ایک نظر اپنے آدمیوں کو دیکھا اور پھر سرد لہجے میں کہا، تو میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جیسے پہلے لے کر گیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس بار تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں ہوں گی۔ رامین نے کانپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسی نئی قید تھی جس میں زنجیریں نہیں تھیں، مگر وہ اب بھی بے بس تھی۔ حویلی کے دروازے ایک بار پھر رامین کے لیے کھل چکے تھے، مگر اس بار وہ زنجیروں میں نہیں جکڑی تھی۔ سبتین نے واقعی اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں ڈالی تھیں، مگر یہ آزاد ہونے کا احساس نہیں تھا۔ یہ بس ایک اور جنگ تھی جو وہ اپنی نظروں میں، اپنے لفظوں اور اپنی خاموشی سے لڑ رہی تھی۔ حویلی کے نوکروں کی نظریں حیران تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی جو کچھ دن پہلے بھاگ گئی تھی آج پھر لوٹ آئی تھی، مگر اس بار سبتین کے چہرے پر غصے کی جگہ کچھ اور تھا، ایک ایسی کیفیت جسے شاید وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ رامین برآمدے میں کھڑی تھی، نظریں زمین پر، دل میں بے چینی۔ بیگم زبیدہ سبتین کی ماں تیز قدموں سے آئیں اور جیسے ہی اس کی نظر رامین پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ سبتین خاموش رہا۔ بیگم زبیدہ نے رامین کے چہرے پر نظر ڈالی، جہاں صرف تھکن اور اذیت ہی لکھی ہوئی تھی۔ تم پھر کیوں لے آئے اسے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سبتین نے ایک گہری نظر رامین پر ڈالی، پھر سرد لہجے میں کہا، کیونکہ اب یہ صرف میرے فیصلے پر منحصر ہے کہ یہ کہاں رہے گی اور کہاں نہیں۔ رامین کا دل کڑواہٹ سے بھر گیا۔ یہی بات تھی نا سبتین خانزادہ، تمہیں ہمیشہ لگتا ہے نا کہ ہر چیز تمہارے فیصلے پر چلنی چاہیے، مگر میں کوئی چیز نہیں، میں ایک انسان ہوں۔ سبتین نے پل بھر کے لیے اسے دیکھا، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا جائے گا، مگر تمہاری حرکتوں پر نظر رکھی جائے گی۔ اگر تم نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو اس بار میں خود دروازہ بند کر دوں گا۔ اس کا لہجہ سخت تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی تھکن بھی چھپی ہوئی تھی۔
رامین نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں سبتین خان۔ سبتین کے چہرے پر ایک پل کو کوئی جذبات نہیں تھے، پھر ایک عجیب سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یہی صحیح، مگر اب تم یہ نفرت اس حویلی میں رہ کر کرو گی۔ رامین نے غصے سے رخ موڑا اور اندر چلی گئی۔ سبتین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نفرت کب محبت میں بدلنے لگے گی اور کب وہ خود اس کی قید میں آ جائے گا۔ رامین کے لیے سبتین کی حویلی کسی سونے کے پنجرے سے کم نہیں تھی۔ وہ جہاں چاہے جا سکتی تھی، جو چاہے کر سکتی تھی، مگر حقیقت میں وہ اب بھی قید تھی، کیونکہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر سبتین نے دوبارہ اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ روز حویلی میں نظر آتا، مگر ہمیشہ اجنبیوں کی طرح، جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ وہ رامین کے وجود کی پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں سبتین خان۔ یہ جملہ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ حویلی کے برآمدے میں کھڑے سبتین کی نظریں رامین پر تھی، جو باغ میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بیگم زبیدہ آ کر اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ کب تک اس لڑکی کو یوں ہی نظر انداز کرو گے؟ ان کی آواز نرم مگر گہری تھی۔ سبتین نے ایک تلخ ہنسی نظر انداز؟ اماں، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ بیگم زبیدہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اور تم؟ سبتین خاموش ہو گیا۔ سبتین تمہاری بیوی ہے وہ، تم چاہو یا نہ چاہو اس کا تم پر حق ہے۔ سبتین کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، یہ رشتہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اماں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ محبت کاغذ پر نہیں لکھی جاتی بیٹا، وہ دل پر لکھی جاتی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے دل پر یہ نام آہستہ آہستہ لکھا جا رہا ہے۔ سبتین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی ماں کے الفاظ اسے اندر تک ہلا گئے تھے۔ رات کو رامین اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی، اور رات کی خاموشی میں صرف اس کے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ رامین چونک گئی۔ کون؟ دروازہ کھلا اور روشنی میں سبتین کا مضبوط وجود نظر آیا۔ کیا تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو جتنا کہ تم کہتی ہو؟ رامین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید پہلی بار کچھ بدلا تھا۔ رامین نے سبتین کو دروازے میں کھڑے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ یہ وہی سبتین تھا جس نے اسے قید میں رکھا تھا، جس نے اس پر ظلم کیے، مگر آج اس کی نظروں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا تم واقعی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہو جتنا کہ تم کہتی ہو؟ رامین نے ایک پل کے لیے سانس روکی، پھر سرد لہجے میں کہا، ہاں۔ سبتین کے ہونٹ بھیج گئے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ نفرت کب ختم ہوگی رامین؟ اس کی آواز میں تھکن تھی، جیسے وہ خود بھی اس جنگ سے تنگ آ چکا تھا۔ رامین نے غصے سے آنکھیں سکیڑی۔ جب تم میرے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کا ازالہ کرو گے۔ سبتین نے ایک تلخ ہنسی، اور وہ کیسے ہوگا؟ رامین کا گلا رند گیا۔ وقت خود ہی فیصلہ کرے گا۔ سبتین نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں قید میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں آزاد دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ رامین نے چونک کر اسے دیکھا۔ سبتین نے دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا۔ کل اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ رامین کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا، مگر وہ خاموش رہی۔ سبتین نے پلٹ کر دروازہ کھولا، مگر جانے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی۔ لیکن اگر تم رکنا چاہو تو مجھے بتا دینا۔ دروازہ بند ہو گیا اور رامین وہیں کھڑی رہ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر رامین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ سبتین کے الفاظ اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہے تھے۔ کل اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ رامین نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ سبتین وہیں کھڑا تھا، جیسے کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو، مگر چہرے پر سرد جذبات کا نقاب ڈالے ہوئے تھا۔ یہ موقع ہے رامین، جا سکتی ہو، سب کچھ پیچھے چھوڑ سکتی ہو۔ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھے، مگر نہ جانے کیوں ہر قدم بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی جانا چاہتی تھی؟ میں نے ہمیشہ سبتین سے نفرت کی، مگر کیا یہ نفرت اب بھی اتنی ہی شدید ہے؟ دل بے چین تھا، مگر جواب اب بھی دھندلا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور رامین چلتی ہوئی نیچے آئی۔ سبتین نے جیسے اسے دیکھا، اس کے چہرے کا سخت تاثر مزید پتھریلا ہو گیا۔ فیصلہ کر لیا تم نے؟ رامین نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
پھر ہاں میں جا رہی ہوں۔ سبتین کا دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں ایک گھوڑا تیار کھڑا تھا۔ جاؤ۔ رامین کا دل عجیب کیفیت میں دھڑک رہا تھا، مگر وہ مڑی اور گھوڑے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رامین کا ہاتھ گھوڑے کی لگام تک پہنچ چکا تھا، مگر دل کسی انجانے بوجھ سے بھرنے لگا تھا۔ ہر قدم جو وہ سبتین سے دور جانے کے لیے اٹھا رہی تھی، وہی قدم اسے بے یقینی کی دلدل میں دھکیل رہا تھا۔ سبتین خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھیں کسی پتھر کی طرح سخت ہو چکی تھی، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹنے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ خود ہی اپنے دل کے ٹکڑے بکھیرتے ہوئے سن سکتا تھا۔ رامین نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ وہ واقعی اسے جانے دے رہا تھا؟ وہ شخص جو اسے قید رکھنا چاہتا تھا، جو حکم دینا جانتا تھا، جو سب کچھ اپنے قابو میں رکھنے کا عادی تھا، آج وہی سبتین خان خاموش کھڑا تھا، جیسے کسی فیصلے کے خلاف خود کو زبردستی روک رہا ہو۔ یہ جیت تھی نا؟ پھر کیوں اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی؟ اگر تم چلی گئیں تو دوبارہ کبھی مت آنا رامین، سبتین نے گہری مگر مدھم آواز میں کہا۔ رامین کے دل میں کچھ دھڑکا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا، مگر نہ جانے کیوں الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ یہی تو میں چاہتی تھی سبتین خان، تم سے ہمیشہ کے لیے دوری۔ وہ کہہ تو گئی، مگر دل نے جیسے ہی سرگوشی کی۔ کیا واقعی؟ سبتین کی آنکھوں میں کچھ چمکا، جیسے کوئی آخری امید بھی بجھ گئی ہو۔ رامین نے لگام کھینچی، مگر جیسے ہی گھوڑا آگے بڑھا اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہی موقع ہے، چلی جاؤ۔ مگر جیسے ہی گھوڑا چند قدم چلا، ایک تیز چکر آیا اور دنیا گھومنے لگی۔ اوہ! اس کے لبوں سے مدھم آواز نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ گھوڑے سے نیچے گرنے لگی۔ رامین! سبتین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھا اور جیسے ہی رامین کا جسم نیچے گرنے لگا، اس نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ رامین کی پلکیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ بخار کی شدت سے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ سبتین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے رامین کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا جیسے ساری جان ہی نکل گئی ہو۔ میں نے تمہیں آزاد چھوڑا، مگر تم خود کو بھی سنبھال نہ سکی۔ اس کا لہجہ مدھم مگر تلخی سے خالی تھا۔ رامین نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں سبتین کے چہرے پر جمی تھی، مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ سبتین نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور حویلی کے اندر لے گیا۔ شاید تم جا سکتی تھی، مگر میرے نصیب میں تمہیں کھونا نہیں لکھا تھا رامین۔ رامین کا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ وہ بستر پر نڈھال پڑی تھی، اس کی پلکیں بھاری تھیں اور سانسیں مدھم۔ سبتین اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ نظر آتی تھی۔ یہاں اب کچھ اور تھا، ایک بے نام سی بے چینی، جیسے وہ اپنے دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر ناکام ہو رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہچکچاہٹ کے ساتھ اس کی پیشانی کو چھوا۔ اب بھی تپ رہی ہو؟ اس کی سرگوشی میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ رامین نے کمزوری سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں سبتین پر ٹھہر گئیں۔ تم کیوں نہیں جانے دیتے مجھے؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ سبتین کا ہاتھ تھم گیا۔ میں نے تو جانے دیا تھا، مگر تم خود ہی رک گئی۔ نہیں، میں نہیں رکی۔ رامین کی پلکیں بوجھل تھی، مگر اس کے لفظوں میں ضد تھی۔ سبتین نے گہری سانس لی، پھر جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کب تک خود سے جھوٹ بولو گی رامین؟ رامین کی سانس کی لرزش بڑھ گئی۔ اس کی کمزوری کے باوجود وہ سبتین کی نظروں میں کچھ ایسا دیکھ رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کچھ گہرا، کچھ کھینچ لینے والا، جیسے وہ اپنے تمام تر نفرت کے باوجود اس میں ڈوبنے لگی ہو۔ یہ سب مت کرو سبتین، اس نے بمشکل سرخوشی کی، مگر سبتین اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ کیا تمہیں خود سے دور رکھنے کی کوشش، یا تمہیں اس حقیقت کا احساس دلانے کی کہ تم میری ہو؟ سبتین نے آہستہ سے اس کی کلائی تھامی، اس کے سرد ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلی لے کر دبایا۔ رامین نے تیزی سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر کمزوری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ سبتین نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اتنی ہمت بھی نہیں کہ میرا لمس جھٹک سکو؟ پھر کیسی نفرت؟ رامین کا دل زور سے دھڑکا۔ میں اب بھی تم سے نفرت کرتی ہوں، اس نے مدھم مگر ضدی لہجے میں کہا۔ سبتین نے ہلکا سا تلخ کہا لگایا۔ جھوٹ، تم بس یہ خود کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ اس نے نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔
مگر وہ احساس رامین کے جلد میں کہیں اندر تک پیوست ہو چکا تھا۔ آرام کرو رامین، تمہیں جلدی ٹھیک ہونا ہے، کیونکہ یہ قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ کہہ کر اٹھا، مگر رامین کی آنکھوں میں ایک بے یقینی چھوڑ گیا۔ کیا واقعی یہ سب نفرت تھی یا پھر کچھ اور؟ رات گہری تھی، چاندنی حویلی کے دالان میں ایک مدھم سا نور بکھیر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر ہوا میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ سبتین ایک بار پھر رامین کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اس کا دل بے قرار تھا۔ رامین نیند میں بے چین ہو رہی تھی۔ بخار اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ کیا میں واقعی اس سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی میں نے خود کو یقین دلا رکھا تھا؟ سبتین نے اپنے ہی دل سے سوال کیا۔ اس نے جھک کر پانی میں بھیگا ہوا کپڑا اس کے ماتھے پر رکھا۔ رامین نے ایک کراہتی ہوئی سانس لی، جیسے اس کے لمس کو محسوس کر چکی ہو۔ اچانک وہ نیند میں بڑبڑائی، امی مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے سبتین کی قید میں نہیں رہنا۔ سبتین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ قید ہے رامین؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ کیا واقعی میں تمہیں قید میں رکھے ہوئے ہوں یا تم خود کو قید کر چکی ہو؟ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور رامین کے نرم مگر کمزور ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اچانک رامین کی آنکھیں دھیرے سے کھل گئیں۔ اس کی نظر سبتین پر پڑی جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز مدھم مگر حیرانی سے بھری ہوئی تھی۔ سبتین نے نرمی سے اس کی کلائی کو دبایا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ چھوڑو میرا ہاتھ۔ رامین نے بمشکل بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں کمزوری جھلک رہی تھی۔ سبتین نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ رامین کی کلائی پر سرسرا رہی تھی، جیسے وہ محسوس کر رہا ہو کہ وہ اب بھی زندہ ہے، اس کے قریب ہے۔ مجھے لگا شاید تمہاری سانسیں تھم گئی تھی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو رامین نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ خوف، پریشانی، تو کیا فرق پڑتا؟ رامین نے کمزوری سے کہا۔ سبتین نے گہری سانس لی، پھر جھک کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ بہت فرق پڑتا ہے رامین، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنا۔ رامین کا دل زور سے دھڑکا۔ سبتین کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں، جیسے وہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہو، جیسے وہ کچھ ایسا کہنے والا ہو جو ان دونوں کے درمیان کی تمام دیواریں گرا دے۔ سبتین، رامین کی آواز کانپ گئی۔ سبتین نے نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی، مگر وہ لمس رامین کے وجود میں کہیں سرایت کر چکا تھا۔ سو جاؤ رامین، اس بار میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ رامین نے آنکھیں موند لی، مگر اس کا دل بے سکون تھا۔ حویلی کی خاموش فضا میں آج ایک نیا شور گونج رہا تھا۔ گھوڑوں کی تیز رفتار، ٹاپیں، نوکروں کی بھاگ دوڑ اور سبتین کی پیشانی پر پڑنے والی سخت شکنیں۔ کون آیا ہے؟ سبتین نے گہری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک گھڑ سوار حویلی کے دروازے پر آ کر رکا۔ گرد کے بادل چھٹے اور اس کے نیچے سے ایک دانا پہچانا چہرہ ظاہر ہوا۔ دانیال خان۔ سبتین کے چہرے کا رنگ سخت ہو گیا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ دانیال نے زبردست مسکراہٹ کے ساتھ اترتے ہی سبتین کی طرف دیکھا۔ میرے عزیز بھائی، کیا میں بغیر دعوت کے نہیں آ سکتا؟ سبتین نے لب بھینچ لیے۔ دعوت کے بغیر ہی ہمیشہ آتے ہو دانیال، سوال یہ ہے کہ تم اس بار کیا لینے آئے ہو؟ دانیال نے گرد جھاڑی اور اندر بڑھا۔ خبر ملی ہے کہ تم نے کسی کو حویلی میں قید کر رکھا ہے، سوچا دیکھوں تو وہ کون خوش نصیب ہے۔ سبتین کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ یہ تمہارے جاننے کی چیز نہیں ہے دانیال۔ مگر دانیال نے اندر جاتے ہی برآمدے میں کھڑی رامین پر نظر ڈالی۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ تو یہ ہے وہ قیدی؟ دانیال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ رامین نے الجھن اور بے چینی سے سبتین کو دیکھا، مگر دانیال کی نظروں میں ایک مختلف رنگ تھا، دلچسپی، حیرت اور شاید کچھ اور بھی۔ تم کون ہو؟ رامین نے سختی سے پوچھا۔ دانیال نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جھک کر سر جھکایا۔ دانیال خان، سبتین کا چچا زاد، اور اگر تم میری نظر سے دیکھو تو شاید تمہارا نجات دہندہ۔ سبتین کا خون کھول اٹھا۔ یہ بکواس بند کرو دانیال، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر دانیال اب مکمل طور پر رامین کی طرف متوجہ تھا۔ اتفاق سے میں نے ابھی تک حویلی میں اتنی خوبصورت قیدی نہیں دیکھی تھی۔ سبتین، تم نے یہ راز کیوں چھپایا؟
سبتین کے چہرے پر تناؤ بڑھ گیا۔ دانیال ہمیشہ کھیل کھیلنے کا شوقین رہا تھا، مگر اس بار یہ کھیل سبتین کے صبر کی حدوں کو توڑ رہا تھا۔ رامین نے دانیال کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ میں قیدی نہیں ہوں۔ دانیال نے ہنسی دبا لی۔ اوہ واقعی؟ تو پھر یہ حویلی کیوں تمہاری مرضی کے خلاف لگ رہی ہے؟ رامین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر سبتین کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ دانیال، تم یہاں آرام کرنے آئے ہو یا پریشانیاں کھڑی کرنے؟ سبتین کی آواز میں واضح دھمکی تھی۔ دانیال نے کاندھے اچکائے۔ ابھی تو آیا ہوں سبتین، دیکھتے ہیں، شاید کچھ اور وقت یہاں گزاروں۔ آخر تمہاری مہمان نوازی مشہور ہے نا؟ سبتین کے اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ دانیال صرف یوں ہی نہیں آیا تھا، اس کا کوئی مقصد تھا، اور آمین کے چہرے پر ابھرتی بے چینی بتا رہی تھی کہ شاید یہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی تو شروع ہوا ہے۔ دانیال کی موجودگی نے حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا کر دی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا رامین پر نظریں گاڑ دیتا، اور سبتین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رامین کے لیے دانیال ایک اور پہیلی تھا۔ وہ سبتین کی طرح سخت گیر نہیں تھا، اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک شرارتی سی مسکراہٹ رہتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو رامین کو بے چین کر دیتا تھا، شاید حد سے زیادہ خود اعتمادی یا پھر کچھ اور۔ شام کے وقت رامین باغ میں کھڑی تھی جب دانیال اس کے قریب آیا۔ تمہارے چہرے پر یہ سختی اچھی نہیں لگتی رامین۔ رامین نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے نام سے کیوں بلا رہے ہو؟ دانیال نے ہنسی دبا لی۔ کیونکہ تم اسی نام سے پہچانی جاتی ہو، اور میں غیر رسمی ہونا پسند کرتا ہوں۔ رامین نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تم سے فاصلہ رکھنا پسند کرتی ہوں۔ دانیال نے ایک معنی خیز نظر ڈالی۔ دلچسپ بات ہے، کیونکہ سبتین سے بھی تم دور جانا چاہتی تھی، مگر اب بھی یہی ہو۔ رامین کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کے لیے رکی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ دانیال نے تھوڑا اور قریب ہو کر سرگوشی میں کہا۔ مطلب یہ کہ جو رشتے زبردستی کے ہوں وہ زیادہ دیر نہیں چلتے، مگر جو اپنی مرضی سے بنائے جائیں وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ رامین نے فوراً پیچھے ہٹ کر سخت لہجے میں کہا۔ میں کسی رشتے کی تلاش میں نہیں ہوں۔ دانیال مسکرایا۔ کبھی کبھی رشتے ہمیں خود تلاش کر لیتے ہیں رامین۔ رامین نے ناگواری سے رخ موڑ لیا، مگر دل میں ایک بے چینی سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ سبتین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ برآمدے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور ہر لمحہ اسے اندر سے سلگاتا جا رہا تھا۔ دانیال، تم کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں۔ وہ ہمیشہ خود پر قابو رکھنا جانتا تھا، مگر آج نہیں۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے دانیال کو روکا نہیں تو وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا جسے خود بھی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ سبتین تیزی سے باغ کی طرف بڑھا تھا۔ رامین نے دانیال کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ یہ جو بھی کھیل ہے اسے مجھ سے دور رکھو۔ دانیال نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کھیل ہے یا حقیقت۔ اس سے پہلے کہ رامین کچھ کہہ پاتی، سبتین کی گرجدار آواز گونجی۔ دانیال۔ دانیال نے پیچھے مڑ کر سبتین کو آتے دیکھا، اور اس کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ مزید تیز ہو گئی۔ رامین نے سبتین کے چہرے پر پہلی بار اس قدر غصہ دیکھا تھا، مگر یہ غصہ صرف دانیال کے لیے تھا یا اس کے دل میں چھپے کسی اور جذبے کے لیے۔ دانیال کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا چیلنج تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر سبتین کو ضبط آزما رہا ہو۔ رامین نے محسوس کیا کہ سبتین کے قدموں کی رفتار تیز ہو رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دانیال، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ سبتین کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ ہوا میں بھی ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ دانیال نے مزے سے کاندھے اچکائے۔ میں تو بس رامین سے بات کر رہا تھا، کیا یہ بھی ممنوع ہے؟ سبتین ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ان دونوں کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ ہاں، ممنوع ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رامین نے حیرت سے سبتین کی طرف دیکھا۔ یہ سبتین کیسا تھا؟ وہ جو ہمیشہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اشتعال تھا، جیسے وہ کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہو۔ دانیال نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ رامین کی طرف دیکھا۔ دیکھا؟ میں تو کہتا تھا کہ زبردستی کے رشتے میں بھی ایک آگ موجود ہوتی ہے۔ سبتین کے ضبط کی آخری حد ٹوٹ گئی۔
خبردار جو رامین کے بارے میں ایک اور لفظ کہا، اور اگلے ہی لمحے سبتین کا مکہ دانیال کے جبڑے پہ لگا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ دانیال لڑکھڑایا، پھر ہنستے ہوئے زمین سے اٹھا اور اپنی قمیض کی آستینوں سے خون صاف کیا۔ واہ سبتین، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہاری جلن اتنی گہری ہو سکتی ہے۔ سبتین کی مٹھیاں اب بھی بھیجی ہوئی تھیں، اس کا سانس تیز تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ رامین سکتے میں کھڑی تھی، یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سبتین، یہ سب کیا تھا؟ اس نے بمشکل کہا۔ سبتین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر آیا، مگر فوراً ہی اس نے سختی سے رخ موڑ لیا۔ یہ شخص حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ یا پھر یوں کہو سبتین کہ تمہیں یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں رامین سے بات کر رہا ہوں؟ سبتین نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ رامین نے سبتین کی طرف دیکھا، اس کے اندر کچھ عجیب سی ہلچل مچنے لگی تھی۔ کیا یہ وہی سبتین ہے جو ہمیشہ اپنی خواہشوں کو چھپا کر رکھتا تھا؟ دانیال نے اپنی قمیض کی آستین سے لبوں سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہلکا سا قہقہا لگایا، جیسے یہ سب اس کے لیے محض ایک کھیل ہو۔ یہ تو دلچسپ ہو گیا سبتین، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہاری برداشت اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ سبتین کی سانسیں بے ترتیب تھی، مٹھیاں اب بھی بھیجی ہوئی تھی۔ میری حدود میں مت آنا دانیال، اور رامین کے قریب آنے کی غلطی تو بالکل بھی نہ کرنا۔ دانیال نے معنی خیز نظروں سے رامین کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تو یہ بات ہے، اب سمجھا۔ سبتین خانزادہ کو اپنی ملکیت پر کسی اور کا سایہ بھی گوارا نہیں۔ رامین کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ملکیت؟ سبتین نے دانیال کو تیز نظروں سے گھورا، مگر اس بار دانیال رکا نہیں۔ وہ ایک نظر رامین کے چہرے پر ڈال کر لاپرواہی سے بولا، رامین، ایک بات یاد رکھنا، محبت اور ملکیت میں فرق ہوتا ہے، اور جو مرد تمہیں قید میں رکھنا چاہے وہ تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ سبتین کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ دانیال، میرے صبر کا مزید امتحان مت لو۔ دانیال نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو سبتین، ہر قید کی زنجیر ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، اور کبھی کبھی قیدی خود ہی قید خانے سے باہر نکلنے کی ہمت جٹا لیتا ہے۔ وہ پلٹا اور لمبے لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ سبتین نے گہری سانس لی اور رامین کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی دانیال کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ اس کی آواز مدھم مگر خطرناک تھی۔ رامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ضد، غصہ اور کچھ ایسا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ تو کیا وہ غلط کہہ رہا تھا؟ رامین نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ سبتین نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ یہ محبت ہے سبتین یا صرف ضد؟ رامین نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے لفظ تیز تھے مگر آواز کانپ رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑنے کی بات کرتے ہو، مگر کوئی دوسرا مجھے دیکھے بھی تو تمہیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ ملکیت ہے۔ سبتین کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میرے لیے تم صرف ایک ضد ہو؟ رامین نے فوراً جواب دیا، ہاں، اور اگر یہ محبت ہوتی تو تم مجھے خود فیصلہ کرنے دیتے کہ میں کہاں رہوں، کس سے بات کروں۔ سبتین نے ایک پل کو آنکھیں بند کی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر رامین کے بہت قریب آ گیا۔ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں صرف قابو میں رکھنا چاہتا ہوں تو جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس کے لبوں سے الفاظ آہستہ مگر کاٹ دار انداز میں نکلے۔ رامین کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یہی تو تم چاہتی ہو نا، آزادی، تو لے لو اپنی آزادی۔ رامین کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ واقعی جا سکتی تھی، سبتین خود اسے جانے کا موقع دے رہا تھا، مگر کیا وہ واقعی جانا چاہتی تھی؟ حویلی کے دروازے کھلے تھے اور باہر کی دنیا رامین کے ایک قدم کے فاصلے پر تھی، مگر اس کے پاؤں تو جیسے زمین میں جکڑے گئے تھے۔ سبتین کی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی، اس کے لفظ ابھی بھی فضا میں گونج رہے تھے۔ یہی تو تم چاہتی ہو نا، آزادی، تو لے لو اپنی آزادی۔ یہ آزادی تھی یا کوئی اور قید؟ رامین کی سانسیں بوجھل ہو رہی تھیں، اس کا دل کہہ رہا تھا وہ چلی جائے، مگر جسم اس کی نہیں سن رہا تھا۔
سبطین کا چہرہ سخت تھا مگر آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو رامین کے دل کو بے چین کر رہا تھا، ایک انکہی خواہش، ایک بے بسی، جیسے وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے مگر کہہ وہی رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، رامین نے ہمت کر کے کہا، مگر اس کے لفظ خود ہی لرز گئے۔ سبطین نے ایک پل کے لیے کچھ نہیں کہا، پھر دھیرے سے بولا، تو پھر جاؤ۔ رامین نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، ایک قدم، پھر دوسرا قدم، مگر تیسرے قدم سے پہلے اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ اوہ! اس کے لبوں سے مدھم سی سسکی نکلی اور اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑ گیا۔ سبطین کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور رامین کو باہوں میں تھام لیا۔ رامین! اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، سانسیں اتھل پتھل تھیں اور جسم میں سکت باقی نہیں تھی۔ میں واقعی جا رہی تھی سبطین، رامین نے سرگوشی میں کہا، مگر اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ سبطین کی آواز میں غصہ کم اور پریشانی زیادہ تھی۔ بخار میں نڈھال ہو کر تم کہاں جا رہی تھی؟ رامین نے کمزور نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کہیں بھی، بس تم سے دور۔ سبطین کی گرفت مضبوط ہو گئی، جیسے وہ رامین کو خود سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم چاہے جتنا بھی خود سے جھوٹ بول لو رامین، مگر حقیقت یہی ہے کہ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ رامین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں تمہاری محبت میں نہیں رک رہی سبطین؟ میں بس کمزور ہوں۔ سبطین نے ہلکا سا تلخ کہکا لگایا، ہاں، اور تمہاری یہ کمزوری صرف میرے سامنے کیوں آتی ہے؟ دانیال کے سامنے کیوں نہیں؟ رامین نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے رامین؟ جتنا بھی انکار کرو تمہیں فرق پڑتا ہے، سبطین نے دھیرے سے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سبطین، رکو مجھے نیچے۔ رامین نے مزاحمت کی مگر اس کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ سبطین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ایک جملہ سرگوشی میں کہا جو رامین کے دل کی دھڑکن روک دینے کے لیے کافی تھا، تم کہیں نہیں جا رہی رامین، اور میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔